اس دنیا میں انسان اپنے لیے کوئی نہ کوئی ہدف مقرر کرتا ہے، اور اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے وہ ساری زندگی محنت اور جستجو کرتا ہے۔ اور جو شخص مسلمان نہ ہو اس کی منظور نظر دنیا ہوتی ہے، اور وہ دنیا میں کامیابی کو اپنی زندگی کا مقصد تصور کرتا ہے۔ لیکن جو شخص مسلمان ہو وہ اس دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو سنوارنے کی بھی کوشش کرتا ہے، اور آخرت میں کامیابی کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا عمل بتایا ہے۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے کہ جو اس کو پڑھ لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جو اس کو نہیں پڑھے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ لیکن بعض دفعہ انسان دنیا کے اندر اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ آخرت کو بالکل بھول ہی جاتا ہے۔ تو ایسا ہی ایک شخص جو دنیا کے اندر اتنا مشغول رہا لیکن اس نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تھا، تو وہ بھی جہنم سے نکل کر جنت کے اندر ایک نہ ایک دن چلا جائے گا۔ تو اس آخری شخص کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری سی حدیث جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مائی ڈیپ تھاٹس۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا جو شخص ہوگا وہ جب دوزخ سے باہر نکل کر روانہ ہوگا تو ایک مرتبہ یعنی ایک قدم آگے چلے گا، اور دوسری مرتبہ یعنی دوسرے قدم پر منہ کے بل گر پڑے گا، اور تیسرے قدم پر دوزخ کی آگ کی گرمی اور تپش اس کے جسم کو جھلسا دے گی، جس کی وجہ سے اس کے بعض اعضاء جسم کے جل جائیں گے اور اس کی جلد کا رنگ بدل جائے گا۔ پھر جب وہ اسی طرح گرتا پڑتا اور جھلستا ہوا دوزخ کی گرمی سے دور چلا جائے گا تو مڑ کر دوزخ کی طرف دیکھے گا اور کہے گا کہ بزرگ و برتر ہے اللہ کی ذات جس نے مجھے تجھ سے چھٹکارا دلایا۔ اللہ کی قسم، میرے پروردگار نے تو مجھے وہ چیز عطا کی ہے جو اس نے اگلے پچھلے لوگوں میں سے کسی کو عطا نہیں کی۔ پھر اس کی نظر کے سامنے ایک درخت کھڑا کیا جائے گا جس کے نیچے پانی کا چشمہ ہوگا۔ وہ درخت اور چشمے کو دیکھ کر عرض کرے گا کہ میرے پروردگار، مجھے اس درخت کے قریب پہنچا دے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور اس کے چشمے سے پانی پی سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، اگر میں تیری یہ آرزو پوری کر دوں تو ہو سکتا ہے کہ تو مجھ سے کچھ اور مانگنے لگے۔ وہ عرض کرے گا کہ میرے پروردگار، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کا عہد کرے گا کہ وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگے گا۔ چونکہ وہ شخص ایک ایسی چیز دیکھے گا جو اس کو بے صبر کر دے گی، اس لیے اس کا پروردگار اس کو معذور جان کر اس کو درگزر کر دے گا اور اس کو درخت کے پاس پہنچا دے گا۔ وہ شخص اس درخت کے سائے میں بیٹھے گا اور اس کے چشمے سے پانی پیے گا۔ پھر اس کو آگے بڑھانے کے لیے اس کی نظر کے سامنے ایک درخت کھڑا کیا جائے گا جو پہلے درخت سے زیادہ اچھا ہوگا۔ وہ شخص اس درخت کو دیکھ کر کہے گا، میرے پروردگار، مجھ کو اس درخت کے پاس پہنچا دیجئے تاکہ اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور اس کے چشمے سے پانی پی سکوں، نیز میں اب اس درخت کے علاوہ تجھ سے اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ حق تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے یہ عہد نہیں کیا تھا کہ تو اس پہلے درخت کے علاوہ کچھ اور مجھ سے نہیں مانگے گا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر میں تجھے اس درخت کے پاس بھی پہنچا دوں تو ہو سکتا ہے کہ تو مجھ سے کچھ اور مانگنے لگے۔ پس اس کا پروردگار اس کو معذور جان کر اس سے درگزر کرے گا، کیونکہ وہ ایک ایسی چیز دیکھے گا جو اس کو بے صبر کر دے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے پاس پہنچا دے گا۔ وہ شخص اس درخت کے سائے میں بیٹھے گا اور اس کے چشمے کا پانی پیے گا، اور تیسرا اور درخت اس کے سامنے کھڑا کیا جائے گا جو جنت کے دروازے کے قریب اور پہلے دونوں درخت سے زیادہ اچھا ہوگا۔ وہ شخص اس درخت کو دیکھ کر کہے گا کہ میرے پروردگار، مجھے اس درخت کے پاس پہنچا دیجئے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور اس کے چشمے میں سے پانی پی سکوں۔ حق تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اے آدم کی اولاد، کیا تو نے مجھ سے یہ عہد نہیں کیا تھا
کہ تو اس کے علاوہ اور کچھ مجھ سے نہیں مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا کہ ہاں، میں نے بے شک عہد کیا تھا، لیکن اب یہ میرا آخری سوال ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ بس اس کا پروردگار اس کو معذور جان کر اس سے درگزر کرے گا، کیونکہ وہ شخص ایک ایسی چیز دیکھے گا جو اس کو بے صبر کر دے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے پاس پہنچا دے گا۔ اور جب وہ اس درخت کے پاس پہنچ جائے گا اور اس کے کان میں وہ دلچسپ اور مزیدار باتیں آئیں گی جو جنتی لوگ اپنی بیویوں اور دوست احباب سے کر رہے ہوں گے، تو وہ شخص بے اختیار ہو کر عرض کرے گا، میرے پروردگار، اب مجھے جنت میں بھی پہنچا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے آدم کی اولاد، کیا کوئی ایسی چیز ہے جو تجھ سے، یعنی تیرے بار بار خواہش اور آرزو کرنے سے میرا پیچھا چھڑا دے؟ کیا تو اس سے بھی خوش ہوگا یا نہیں کہ میں تجھے جنت میں دنیا بھر کی مسافت کے برابر اور اسی قدر مزید جگہ بھی دے دوں؟ وہ شخص انتہائی خوشی اور مسرت کے عالم میں کہے گا کہ پروردگار، کہیں آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ حالانکہ آپ تو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں۔ حدیث کے یہ الفاظ بیان کرنے کے بعد حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہنسنے لگے، اور پھر حدیث سننے والوں سے بولے، کیا تم یہ نہیں پوچھو گے کہ میں کیوں ہنسا؟ لوگوں نے پوچھا کہ ہاں بتائیے کہ آپ کیوں ہنسے؟ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسے تھے، اور جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کیوں ہنسے؟ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وجہ سے ہنسا کہ جب وہ شخص کہے گا کہ پروردگار، کہیں آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے، حالانکہ آپ تمام جہانوں کے پروردگار ہیں، تو پھر اللہ رب العزت اس بات پر ہنس پڑیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس شخص کی یہ بات سن کر فرمائے گا کہ نہیں، میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، اور یعنی میں خوب جانتا ہوں کہ تو اس عطا اور بخشش کا مستحق نہیں ہے، لیکن یہ سب تجھ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ میں جو کچھ چاہتا ہوں کر سکتا ہوں، کہ ہر چیز کا مالک اور مختار اور قادر مطلق میں ہوں۔ اس روایت کو امام مسلم نے نقل کیا ہے، اور مسلم ہی میں ایک اور روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اس کے الفاظ بھی اسی طرح ہیں، البتہ یہ الفاظ اور نقل کیے گئے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو یاد دلائے گا اور بتائے گا کہ فلاں فلاں چیز مانگ، اور جب وہ تمام چیزیں مانگ چکے گا اور اس کی آرزوئیں تمام پوری ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہ صرف یہ تمام چیزیں جن کو تو نے خواہش اور آرزو کر کے مانگا ہے، بلکہ ان کے 10 گنا اور چیزیں بھی تجھے عطا کی جاتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد وہ شخص جنت میں اپنے گھر میں داخل ہوگا، وہاں اس کے پاس حور عین میں سے اس کی 2 بیویاں آئیں گی، اور وہ کہیں گی کہ تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے ہے، جس نے اس عالیشان محل میں، کہ جہاں عیش و عشرت کی ہر چیز ہے اور یہاں نہ موت کا خوف ہے، تمہیں ہمارے لیے اور ہمیں تمہارے لیے پیدا کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص خوشی سے کہے گا کہ یہاں سب سے زیادہ خوش نصیب میں ہی ہوں، کیونکہ جتنا مجھے عطا کیا گیا ہے اتنا کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ یعنی یہ بات وہ اس بنا پر کہے گا کہ اس وقت تک اسے دوسروں کو حاصل ہونے والی نعمتوں کا علم ہی نہیں ہوگا، وہ یہی سمجھے گا کہ یہاں سب سے زیادہ نوازا جانے والا بندہ میں ہی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ ہمارے لیے مقدر فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے نکلنے والی خوشبو سے متعلق ایک مکمل ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے، اس کو جا کر ضرور دیکھیے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو ہمیشہ کی طرح ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ضرور لائک شیئر کریں، اور کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہمارا کام کیسا لگا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔